أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ مریم سلام علیہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا. واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین آمین. کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ 9 صورتیں تین صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے. سورہ یونس، سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے، سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے. پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے. سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے. مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمایاں ہے. پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے. لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء. یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں ہے. وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی. یہ انداز جو انباء الرسل، ایام اللہ، اس کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ. یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام.
8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں، دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیّا، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیّا، انہ کان رسولا نبیّا، اور 2 ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیقا نبیّا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے، اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ 2 کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور 2 کے بارے میں ہے صدیق النبیہ؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ یہ صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ درومبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں،
ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے، ہوتی بھی عام طور پہ جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال، سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ تم، یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو یہ حمزہ ہے، اسی طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے، پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے وجہ سے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے، حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے، اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے۔ تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے چلیے۔ ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم
اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی، چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے۔ اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو وہ آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسولا نبی، اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہے یہ ایک نبی ہیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں، شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں، حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس۔ تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے وہاں۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں، اس قرآن میں، ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں۔ لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں، ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ تو ناخلف، یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے
یہ اس سے دو چار ہو جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک يدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں۔ یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح در روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب میں، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں، وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں۔ آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن۔ تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لاحق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو بعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں۔ بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بحاصلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتمن مقضیا۔ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، الصراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا، گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے۔ اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں۔ تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے، بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے، وہ وہاں پر پڑے جائیں گے، گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہ میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں دیکھو، تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے، ایک ہم ہیں۔ دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے، بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو، اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے۔ تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں، ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں، قلاش ہیں، غلام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سج دھج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں، کیا کچھ ساز و سامان ہے، کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہم احسن و اساسا وریا، وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت، اساس جس کو ہم اساسہ کہتے ہیں، ساز و سامان میں اور نام و نمود میں، شان و شوکت میں، ریا، ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، اور وہ ہلاک ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا، اور قوم شعیب۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں، گمراہی میں ہے، تو اللہ کا یہ طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے، عذاب ہلاکت، عذاب استحصال، یا قیامت، فسیعلمون، تب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کہ کون ہے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے کہ جو لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا۔ آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی۔ اس وقت تو یہ ایک سراب ہے، نظر آ رہا ہے، ایک ڈرامہ ہے، کھیل ہو رہا ہے، حقیقت جو ہوگی وہ منکشف ہو جائے گی اس دن۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر مردا، اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے۔ یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ تو یہیں کی شے یہیں رہ جائے گی۔ باقیات الصالحات، بقا اگر ہے، دوام ہے انسان کے ساتھ، اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شے ہے تو باقیات الصالحات ہے، وہ تو نیک کام ہے۔ خیر عند ربک ثوابا، وہ یقیناً تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے اعمال جو ہیں وہ منتظر ملیں گے، ان کی جزا، بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، ان کی شکل بدل گئی ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازماً ملے گا، مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ یہ وہی بات سمجھ لیجیے جو سورہ کہف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی، تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا۔ اگر واقعی آخرت ہو ہی گئی، اول تو مجھے گمان نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے۔ وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا، آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ اطلاع الغیب، یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک آخرت ہی مراد ہے۔ اطلاع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے، اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے، پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے، عذاب کو اس کے لیے کھینچتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے، سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لیے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ مال، نہ خدم، نہ حشم، نہ قوم، نہ ہم نشین، نہ حاشیہ نشین، کوئی نہیں ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے لیے سہارا بنے، پشت پناہ بنے، اللہ کے ہاں انہیں کچھ چھڑا سکے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو مانگو تو کفر کرے گا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظهم عزا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر، اور انہیں اور سرکشی کے اوپر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے۔ فلا تعجل علیہم، اب یہ مضمون یہاں دوسری مرتبہ آ گیا، عجلت نہیں، فلا تعجل علیہم۔ ایک تو فرمایا قرآن مجید کے ضمن میں عجلت نہ کیجیے، اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھیے کہ خیر اسی میں ہے، آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فلا تعجل علیہم،
ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کفار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے، اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے، انہوں نے حد کر دی ہے۔ جس طریقے سے کہ حضور کو زج کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سورہ انعام سے، لیکن اے نبی جلدی نہ کیجیے۔ فلا تعجل علیہم، ان کی مخالفت، علی یہاں پر آ رہا ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں، ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا ان کو جواب دہی کرنی ہوگی، ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی، لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے، اس کی جو توقیت ہے، اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے، وہ اسی کے مطابق ہوگا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہل تقویٰ کو، وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں، جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے، وفد آیا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکیلیں گے، دھکے دیں گے، ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے، یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو، کوئی خطائیں ہو گئی ہیں، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جیسے کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان، ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے، لیکن جو سرے سے اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، جو بجائے مشرق کے ان کا رخی مغرب کی طرف ہو، بجائے کعبے کے ان کا رخی جو ہے کسی اور شے کی طرف ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں، اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجئے الفاظ، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر، وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، بیٹی قرار دی۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو، ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ یہ اصل میں ایک اپنے ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے، میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں، جو فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے، تو اس میں پیرامڈس کے عنوان سے جو بہترین الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بھی مجھے یاد ہیں، اسٹل اینڈ ریزولیوٹ، calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائضہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنا دی، کائے کے لیے بنا دیے؟ تاکہ ہمارا نام رہے، ہم تو نہیں ہوں گے، نام رہے گا۔ تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی، وہ اپنا دوام چاہتا ہے۔ یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے، تو میں کوئی عمارت بنا دوں، میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے۔ اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کو سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا، اپنا تسلسل، وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹینیوٹی ہے کہ جو میری اولاد کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے، تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو، لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لیوا باقی رہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت سے، کسے باشد، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت سے، عبدہ ورسول، عبد۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا، اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا، وہ عیسیٰ ہو یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض، یقیناً کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا، حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے۔ لقد احصاہم، اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے، ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چھپ نہیں رہے گا، کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا۔ وعدہم عدا، اور ہم نے پوری گنتی رکھی ہوئی ہے۔ وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے، انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا۔ نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے، کوئی گڑ گڑانے کے لیے، نہ اولاد ہوگی، نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی، نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا، کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص نفسی نفسی، اپنی جان۔ وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب، کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے، محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے، کس محبت سے لیا کریں گے۔ یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی، جن کی کتنی محبت کی جائے گی۔ ابھی ذرا وقت ہے، کٹھن ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو، جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو۔ وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو، اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسان کا، آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی عربی زبان میں۔ یہ بہت آسان ہے، بہت ہی ستھری زبان ہے، سادہ زبان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، بوجھل پن کا نہیں ہے، بہت بھاری بھرکم الفاظ کہیں کہیں شاذ آئے ہیں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے۔ انما یسرناہ لسانک، بلسانک لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائے۔ یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے، آلہ دعوت، آلہ انقلاب، وہ قرآن مجید ہے۔ انذار کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر ہو، واعظ ہو قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے بڑا واعظ اور کوئی نہیں۔ تزکیہ نفس ہو قرآن کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، سورہ یونس میں بھی آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے، مرکز و محور۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان؟ کہیں عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ اور تسمع لهم رکزا، یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے؟ معلوم نسیا منسیا، ختم ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں، ان کا حال بھی یہی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ پھر حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقیٰ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں، را با با، رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جس سے ربا بنتا ہے، ان میں بہت قرب ہے۔ اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق، مشقت، تشقیٰ، یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجح معنی یہ ہے، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں،
یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی اب لوگ نہیں مان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا الا یکونوا مؤمنین الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، کہ جو عرش پر متمکن ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے۔ وما تحت الثریٰ، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ یہ سرا جو ہے گیلی زمین، اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر، وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات کو۔ اخفا جو ہے باب یوں سمجھیے کہ افعل التفصیل، سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات۔ اذ رأى نارا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے۔ اذ رأى نارا، رات، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا۔ دیکھا آگ ہے۔ رأى نارا فقال لأہلہ، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے، او اجد علی النار ہدی، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک آئے۔ فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو، اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں، مقدس میں، طویٰ میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے۔ فاستمع لما یوحیٰ، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبریٰ ہے، اللہ کی انانیت کبریٰ، جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، دی اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم، دی انفائنائٹ ایگو، وہ اللہ کی جو انا ہے، انائے کبیر، اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی ہوں، میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی بندگی کرو، میری ہی پرستش کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو، ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے کوشش کی ہو۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں کہیں روگرداں نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں۔ یہ انہا کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے۔ واتبع ہواہ، وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، فتردا، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے۔
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا۔ اس میں نکتہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے، تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے، لیکن آگے بڑھا رہے ہیں بات کو، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے، اس عصا سے میں لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، فرمایا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاها، تو انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ بن گیا، چلتا ہوا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے، وَلَّا مُدْبِرًا، وہاں سے بھاگے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر، پرانی سیرت پر۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ، تخرج بیضاء، پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ برس نہیں ہوگا، اس میں برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں، یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو، خیر کی دعوت دو، اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے، اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے، فلسطین سے۔ قال رب اشرح لی صدری، یہ دعا بڑی اہم ہے اور ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میرے ذرا سینے کو کھول دے اس کے لیے، اس کام کے لیے، اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے، ویسر لی امری، اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں لکنت ہے، اے پروردگار اس لکنت کو، اس عقدے کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ لکنت والا شخص جو ہے ظاہر بات ہے جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے۔ وزیر وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا۔ تو واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اپنے خاندان میں سے ہارون اخی، اور خود اس سجیسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں، اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اور اشرکہ فی امری، واشرکہ فی امری، اسے میرے اس کام میں شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے، کا تو خود جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، گرانٹڈ، یور ریکویسٹ گرانٹڈ، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا، جو درخواست کی، وہ سب ہم نے منظور کی۔ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے، اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی۔ وہ وحی کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے۔ تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا۔ اب کہہ دیا تھا اقذفیہ فی التابوت، کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فاقذفیہ فی الیم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا۔ یاخذہ عدو لی و عدو لہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو، اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے۔ لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے۔ اب اس سے آگے جو ہے حضرت
موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ فل ان دی گیپس، باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا. بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں. اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور وہ ساتھ ہی اس کی بہن سے، حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی ہمشیرہ تھی، کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اور اس نے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق. وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ تو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون، لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی ولک، یہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اسے قتل نہ کرو. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا. وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو. تُصْنِعَ، تمہیں بنایا جائے، مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ. اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے. تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو. اس تمشی اختوں کا، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے. اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائیں، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے. تو وہ بہن جو اب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہارے ماں کی طرف، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا. فرجعناک الی امک کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو. وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی، تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی. وفتناک فتونا، اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا. فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل، جس کو یہاں پر 2-3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو، یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے، میرا فیصلہ لے کر آیا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے. یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے، للٹپ نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں بنایا ہے، تیار کیا ہے. یہ صنعت ہی سے اصطناع، باب افتعال، لیکن صاد کی مناسبت سے تیج ہے وہ توئے میں بدل گئی ہے. میں نے تمہیں تیار کیا ہے، خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے، اس لیے کہ مجھے تم سے ایک بڑا کام لینا ہے. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، وہ یقیناً بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم، ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے، بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یطغی یہاں پر کوئی زیادتی کرے. قال لا تخافا،
فرمایا نہیں تم دونوں ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں، ہر بات سنوں گا بھی، سنتا بھی ہوں، دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔